لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمعتدين والنار لحاصلا والصلاة والسلام ہمارے محرم الحرام کے سلسلے میں جو مجلس عزا منعقد کی ہے، اس مجلس کے سلسلے میں جو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورہ دہر کی آیت، جس میں خالق عالم ارشاد فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اہل بیت اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، کبھی مسکین کو، کبھی اسیر کو. اور یہ سورہ جس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے اور سورہ دہر سے مشہور، جسے ہم اور آپ سمجھنے کے لیے سورہ دہر کہلاتا ہے اور اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے کہ خاص اللہ کے بندے ہیں حسنین، مولا علی، بی بی فاطمہ اور حفصہ. یہ واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں. ان کے سلسلے میں آئے کہ زیادہ تر نازل کی اور واقعہ بھی پتا ہے کہ نظر منت جب حسنین بیمار ہوئے تھے تو یہ ہوا کہ 3 روزے رکھے گئے، 3 روزے رکھے گئے تھے اور پہلا روزہ جب تمام ہوا، رات میں کھانے کے لیے بیٹھے افطار کی، روٹیاں آمادہ ہیں، پانی ہیں. تھوڑی دیر پینا کے ساتھ یتیم آتا ہے، آنے کے بعد باپ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں. اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، خود چائے پیتے ہیں. چنانچہ پانی سے اٹھا. اسی طریقے سے دوسرے دن کیا ہوتا ہے، دوسرا رکھے ہوئے ہیں اہل بیت کے رات میں جب دیکھا
افطار کا ٹائم آیا، روٹیاں تیار ہیں، ایک مسکین آتا ہے، آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہتا میں بھوکا ہوں۔ یتیم اور مسکین ہے اور اسیر یہ تین لفظ ہیں، لیکن مسکین اور فقیر ایک جیسے ہیں۔ مسکین اور فقیر، فقیر آپ کا ہم لوگ بولتے ہیں، فقیر جو ہے وہ محتاج کب ہوتا ہے؟ تھوڑا بہت اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں، بالکل نادار ہے، مفلس ہے۔ تو آتا ہے مسکین، اس کو دے، یتیم آیا اس کو دے۔ تیسرا دن پھر اسی طریقے سے اسیر آنے کے بعد کہتا ہے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کھانا کھلانا۔ تو اہل بیت ایثار کرتے، ایثار یعنی جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو وہ جب کسی کو محتاج ہو اور محتاج ہونے کے باوجود، پسند کرنے کے باوجود وہ ساری چیزیں دوسرے کے اسے ایثار کہتے ہیں۔ ایثار قربانی ہے نا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، جود ہے، سخا ہے، ایثار ہے، کرم ہے، اسے تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ اسے حاتم طائی کے بارے میں معلوم ہے، بہت بڑا سخی، بہت زیادہ وہ خرچ کرتا تھا اور بار بار چنانچہ تاریخ میں معلوم ہے 40 دروازوں سے وہ نعمتیں اور پیسے اور جو چیزیں ہوتی تھیں وہ بانٹتا تھا اور تقسیم کراتا تھا 40 دروازوں سے۔ لیکن میں کہوں گا حاتم طائی تم وہ ہو جو 40 دروازوں سے مال اور دولت تقسیم کراتے ہو، کیوں نہیں اہل بیت جیسا کوئی ہو جائے جو ایک ہی دروازے سے اتنا دے دے ان سے کائنات میں اہل بیت جیسا کوئی ملے گا نہیں۔ دنیا قاصر ہے، دنیا مجبور ہے، اہل بیت کا جو غلام اہل بیت ان کے جیسا بھی نہیں لا سکتے۔ تو یہ سورت زیادہ تر آیتیں اہل بیت کی شان نازل ہوئی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آئے نماز وہ بھی بہت فضیلت رکھتی ہے۔ آئے مودت قل لا اسألكم عليها اجرا الا المودة مشہور ہے، سنتے رہتے ہیں۔ ہم تم سے مودت چاہتے ہیں اہل بیت سے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا اپنے قوم سے؟ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، کچھ مانگتا نہیں، سوائے اس کے بھی میرے اہل بیت سے مودت اور دوستی ہو جائے۔ چنانچہ مودت اور محبت کی فرق ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ محبت ایک چاہتا ہے، مودت ایک بہت زیادہ دوستی ہو چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے مودت چاہیے، محبت نہیں چاہیے، توجہ چاہتا ہے۔ جیسے مچھلی، مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، اگر پانی سے نکال دیا جائے اس کو تڑپ تڑپ کے مر جائے، ہے نا؟ یعنی پانی سے اس کو مودت، پانی سے اس کو مودت، بغیر پانی کی زندگی نہیں ہو جا سکتی۔ اچھا، اہل بیت کے سلسلے میں جو محبت کی لفظ آئی ہے حدیث انسان ہے، عاشق جمعہ کی کتاب سے حدیث انسان کیا پڑھتے ہیں؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ ثوابت، یہ کواکب، یہ سورج، یہ چاند، یہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ محمد کے صدقے میں کیا۔ یہ چاند محمد کے صدقے میں، یہ ستارے محمد کے صدقے میں، یہ کواکب محمد کے صدقے میں، یہ ثوابت محمد کے صدقے میں، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب محمد کے صدقے میں۔ اور پیغمبر آواز دے رہے ہیں انا من حسین، میں حسین سے
یہ صحرا، یہ سب کے سب اگر پیدا کیا ہے تو سوائے اس کے بھی اہل بیت کے صدقے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بھی ہے، جب چادر کے نیچے اصحاب کسا جمع ہوئے تھے تو پیغمبر کی بہت ساری بیویاں، ان میں ایک بیوی جن کا نام ام سلمہ، وہ بیوی آگے آنے کے بعد رسول اسلام سے کہتے ہیں، رسول اسلام مولا علی حسنین وغیرہ چادر میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی ہوں، کیا میں چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو رسول اسلام آواز دیتے ہیں انک علی الخیر، تم بے شک نیکی پہ، بے شک خیر پہ، لیکن تمہاری کیا مجال اس چادر میں داخل ہو جاؤ۔ توجہ فرمائیں، تو جو بیوی پیغمبر کی نیکی اور خیر پہ ہو وہ چادر میں نہیں آ سکتی، تو جنگ جمل میں جو بیوی شک پہ ہو قابل میں آ جائے وہ کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ بتائیے ذرا کہ نیک ہونا معیار نہیں ہے، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، جو بھی ہے شیر فارسی کا، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ جو بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے افراد اہل بیت کے مقابلے میں آئے، کیا حشر ہوا؟ غدیر کے سلسلے میں ہم جو واقعہ پڑھتے ہیں، حارث بن نعمان فہری وہ یہی تو کہہ رہا تھا پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ جو پیغام آپ نے پہنچایا ہے، یہ علی کو خلیفہ بنایا ہے، کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے پہنچایا ہے یا خدا کی طرف سے؟ تو رسول کیا فرماتے ہیں یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہے جو میں نے پہنچایا ہے۔ کہا اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ کو میں ہرا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک پتھر ایک کنکری اس کے سر پہ تھی اور نیچے سے نکل گئی اور وہ تباہ و برباد مر گئی۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت کے سلسلے میں جو بھی شک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، ہم کیا پہچانیں گے؟ جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے علی کو نہیں پہچانا، علی کو صرف رسول اللہ نے پہچانا ہے، علی کو صرف خدا نے پہچانا ہے، خدا کو صرف علی نے پہچانا ہے، خدا کو صرف رسول اللہ نے پہچانا ہے، اور رسول اللہ کو صرف علی نے پہچانا ہے، رسول اللہ کو صرف خدا نے پہچانا ہے۔ یہ تین شخصیتیں بہت بڑی ہیں۔ چنانچہ آپ تاریخ دیکھ لیجیے، خدا نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی چاہتا ہے کہ آدم کا علم، نوح کا تقویٰ، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کے کمالات، عیسیٰ کی عبادت، عیسیٰ کا زہد اور پیغمبر اسلام کا جمال دیکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف علی کی طرف نگاہ کرے۔ آدم کا علم دیکھ لے گا، نوح کا تقویٰ دیکھ لے گا، ابراہیم کی خلت دیکھے گا، موسیٰ کے کمالات دیکھے گا، عیسیٰ کا زہد دیکھے گا اور پیغمبر اسلام کا جمال دیکھے گا۔ یہ سماعت نہیں کرتا۔ ہے چنانچہ کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا زاہد ہو، بہت بڑا پرہیزگار ہو، اگر وہ نماز روز پڑھتا ہے، وقت سے پڑھتا ہے، عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی۔ روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، روزہ اس کا قبول نہیں ہوگا۔ اگر صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہوا نظر آتا ہو، کمر اور اس کی پیٹھ مل رہی ہوگی، لیکن کہتے ہیں لاکھ عبادتیں کرے، لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزہ رکھ لے، لاکھ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگا لے، مگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو وہ سب بیکار ہو جاتی ہے۔
کھلاتے ہیں علی حبہ. اچھا دو مفہوم ہے یہاں پر علی حبہ. ایک مفہوم یہ ہے مطلب کہ کھانے کو بہت پسند کرتے ہیں، کھانا بہت لذیذ ہے، اس کے باوجود کھانے کو فقیر اور مسکین کے حوالے کرتے ہیں. ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کھانا فقیر کو دے دیتے ہیں. دونوں فرق ہوا. تو اہل بیت وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کھانے کو کبھی مسکین کے حوالے کرتے ہیں، کبھی یتیم کے حوالے کرتے ہیں، کبھی اسیر کے حوالے کرتے ہیں. کبھی تو یہ قرآن کی آیتیں اہل بیت کی شان میں نازل ہوتی ہیں. اسی لیے بعض لوگوں نے سوچا اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے کھانا کھلایا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نہیں نہ کہ آیتوں کے نزول کے لیے، بلکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. لیکن بہت سے لوگوں نے آیتوں کے نازل کرانے کے چکر میں کھانا کھلایا، ایک آیت بھی نازل نہ ہو سکا. یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے جانے گرامی، جس کے یہاں جتنی اچھی نیت ہوگی. میں نے عرض کیا تھا مثال کے طور پر یہ روڈ ہے، اگر یہاں پہ بوڑھی عورت ہے ضعیف، لیکن نیت بڑی اہم چیز ہے. مجلس ہم کر رہے ہیں، نیت بڑی اہم چیز ہے. ماتم ہو یا مرثیہ ہو یا مجلس پڑھنا ہو، سب کے لیے ہے خلوص چاہیے. مثال سے ایک بڑھیا یہاں پہ روڈ ہے، گاڑیاں آتی جاتی ہیں، وہ پار کرنا چاہ رہی ہے، ضعیفہ ہے. ایک شخص کس مذہب کا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ کہاں بیچاری آ گئی ہے، اور دل میں تھوڑی سی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو پار کرا دیتا ہے. دوسرا شخص وہ ہے مسلمان آدمی، دیکھتا ہے کہ یہ پریشان ہے. اخلاق یہ ہے پیغمبر کا اخلاق جو ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، اس کو پار کرا دیا جائے، یہ بھی نہیں ہے اس سے بہتر. اتنے میں ایک شخص اور آتا ہے ہم میں سے جو اللہ کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ اللہ کو پار کرا دیا، کچھ ثواب مل جائے گا. تو نیتوں میں فرق ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جو پریشان دیکھتا ہے، تھوڑی سی محبت آ گئی، کہاں سے یہ آ گئی، پار کرا. دوسرا شخص اس کے محبت اخلاق، پیغمبر کا اخلاق یاد آ گیا، محبت آ گئی، پار کرا دیا. تیسرا شخص وہ ہے جس کے یہاں اخلاق بھی ہے اور سوچتا ہے کہ ثواب بھی ملے گا. یہ تو فرق آ گیا. اب مجھے نہیں معلوم خندق کے میدان میں مولا کائنات نے کیسی ضربت لگائی تھی کہ پیغمبر کو آواز دینا پڑا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. آج علی کی ایک ضربت قیامت تک آنے والے جن کو اس کی عبادت کو بھاری بچوں کو یہ اشارہ کرتے ہیں. وہ شخص بہت بڑا بہادر تھا، اور یہ جنگ خندق جسے کہتے ہیں، اس کو جنگ احزاب بھی کہا. احزاب حزب کی جمع ہے، سنگولر اس کا حزب ہے، پلورل اس کا احزاب، یعنی بہت سارے گروہ ہیں. ادھر لشکر اسلام لڑنا ہے، کم لوگ ہیں، ادھر سارے گروہ اکٹھا ہیں. اب اس کے بعد یہ پہلوان عمرو بن عبدود وقت ایک بت تھا، یعنی وقت کا بندہ، بت کا غلام، بت کا بندہ، جسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے عبداللہ بندہ کا بندہ، اور بہت سارے بت کے نام قرآن میں. تو یہ شخص اتنا بڑا بہادر تھا. یہ جنگ تھی، جس جنگ میں اس کی ڈھال جو ہاتھ سے چھوٹ، تو اس نے اونٹنی کا ایک بچہ اٹھایا اور اس کو ڈھال بنا کر کے جنگ کرتا ہوا نظر آ رہا. اتنا بڑا بہادر.
بہادر تھا اور لشکر اسلام تھا. اور جناب رسول اللہ نے سلمان فارسی سے پوچھا, مشورہ کیا کہ جنگ بڑی بھیانک ہونے والی ہے, بس لشکر بہت مضبوط ہے, بہت سارے لوگ ہیں, کافر بھی ہیں, منافق بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں, سب لوگ موجود ہیں, کیا کیا. اور آج اگر اسلام خطرے میں پڑ گیا بڑی بدنامی ہے, اسلام ختم ہو سکتا ہے. تو جناب سلمان سے مشورہ کرا کہ ہمارے ایران رہنے والے فارس میں ہمارے یہاں ایک خندق کھودی جاتی ہے, جنگ ہوتی ہے, خندق جب کھود دی جائے تو دشمن اس پار سے اس پار نہیں سکتا. اب جب مشورے کے بعد خندق کھودی گئی, یہ پہلوان عمرو بن عبد آتا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر اور پھاند کر کے خندق کے اس پار جاتا ہے. اب مسلمان سب موجود, مسلمان ڈر گئے, گھبرا گئے, سب بھاگنے والے اس میں بہت سارے تھے. اب اس کے بعد گھوڑا ادھر سے جا رہا ہے, ایسے بیٹھے ہوئے لوگ جیسے لوگوں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ذرا سا ہلے تو پرندے اڑ جائے. اب رسول اللہ فرماتے ہیں من لحاظ الکلب, اس کتے کے مقابلے میں لو. اب علی کھڑے ہوتے ہیں یا سب کہنا ہے, پھر وہ پوچھتے ہیں من لحاظ الکلب, اس کتے کے مقابلے میں کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں علی ہوں. تیسری مرتبہ کوئی جب نہیں ہوتا تو علی سے فرمایا جاؤ اس کے مقابلے میں جنگ کرو. اب جب علی جا رہے ہیں میدان میں تو فرماتے ہیں برزت ایمان و کل الى الکفر کلے, آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں. جو لوگ علی کے باپ کو کافر کہتے ہیں, سمجھ لیں کل ایمان علی ہے کہ ان کا بابا کافر کیسے ہو سکتا ہے. اب علی میدان کی طرف, ادھر لشکر موجود, سامنے پہلوان نامی گرامی. علی نے ملاقات کی, نجف پڑا, شرمایا, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. طریقہ ہوتا ہے اس زمانے میں چلتا, پہچانے کرتے ہیں, تعارف کرانا, میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں فلاں جگہ رہنے والا ہوں وغیرہ, میری ماں کا نام لیا. آپ نے کیا کیا, جب اس نے سنا کہ ان کے باپ کا نام علی ادھر بہت بڑا بہادر انسان, اب وہ سمجھانے لگا علی آپ کے والد ہمارے ساتھی تھے, مثلا دوست, چلے جائیں تو بہتر ہے. مولا فرماتے ہیں میں نے یہ سنا ہے کہ جب تم میدان میں آتے ہو تو تمہارا کون آ رہا ہوتا ہے, یا آپ قتل کرتے ہو اور واپس نہیں جاتے, تو دو شخص ہیں, یا اسلام قبول کر لو یا واپس لو, یہ دو شخص ہیں. عمرو کہتا ہے, سوچتا ہے کہ اگر میں واپس جاتا ہوں, اتنا بڑا لشکر ادھر خواتین موجود ہیں, بڑی شرمندگی ہوگی, حیا شرم اس سے گھبرا رہا ہے, کیسے میں جاؤں, مرد و زن موجود ہے ادھر. کہا نہیں علی جنگ نہیں کرنا چاہتا میں, کہا اسلام قبول کرو. اب وہ کہتا ہے کہ اسلام بھی میں قبول نہیں کر سکتا, اس میں بھی میری انسان کی بدنامی ہے. اب علی نے کہا جنگ کرو, جنگ کے لیے آمادہ ہے. اس نے ایک تلوار ماری تھی مولا کے سر پہ, جس کا نشان بعد میں تھا, پتا ہے آپ کو. جب شہادت واقع ہوئی مولا علی کی, وہ اسی پہ ابن مطیع نے تلوار ماری. اس کے بعد علی نے ایک ایسا وار کیا کہ دو حصوں میں تقسیم. یہ مولا کا نام. اچھا, اس سے بڑی بات, جس انسان کا قتل ہو گیا ہو, اگر اس کی بہن میدان میں آ جائے, اس کے لاشیں کو دیکھے, وہ تو قاتل کو ڈھونڈے گی کہ کون قتل کرنے والا ہے, برا بھلا کہیں گی, مثلا غصہ ہو. تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس کی بہن آئی تو اس نے دیکھا ہے کہ مثلا ہاتھ میں جو چیزیں تھیں وہ سب محفوظ, زر
جنگ میں یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں کہ اگر کسی کے پاس زرہ ہوتی تھی تو لوگ زرہ اتار کے لے چلے جاتے، کوئی قیمتی سامان ہوتا تھا تو جسم سے اتار کے لے چلے جاتے، جب دیکھا کہ زرہ بھی محفوظ ہے اور بھی ساری چیزیں محفوظ ہیں تو بجائے یہ کہ اپنے بھائی کے کریا کرے روئے، مولا کائنات کا قصیدہ یہ خیبر کا فاتح ہے، بس توجہ چلا اور جائے گا۔ تو اس طریقے سے پتہ یہ چلا کہ جو بھی مولا کائنات کے مقابل میں آتا ہے وہ جہنم میں واصل ہو جاتا ہے۔ ایسا بات نہیں ہے۔ اچھا، محبت و مودت کی بات کی نا، اسی سے دے رہا آج شب جمعہ ایک شخص ہے جو علی کے پاس آتا ہے، چاہنے والا ہے، مولا سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کے سامنے آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی میں نے چوری کر لی۔ اب علی خلیفہ وقت، کیا واقعی تم نے چوری کیا؟ ہاں۔ اب علی کو فیصلہ کرنا ضروری ہو گیا۔ کہا میں تمہاری انگلیاں کاٹوں گا۔ کہا بے شک منظور ہے۔ علی نے واجب ہو گیا تھا، انگلیاں کاٹی۔ اب لوگ چڑھانے لگے، کیسے تم صحابی ہو، علی کو چاہتے ہو، علی کو دوست رکھتے ہو، علی نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی۔ اب وہ شخص قصیدہ بن جاتا ہے، میری انگلیاں خیبر کے فاتح نے کاٹی ہے، میری انگلیاں حنین کے بہادر نے کاٹی ہے، میری انگلیاں خندق کے سورما نے کاٹی ہے، میری انگلیاں سب سے بڑے بہادر انسان نے کاٹی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ سب سے بے عزت کرنا چاہ رہے تھے یا اور مولا کے فرائض بیان کرنے لگے۔ جب اس کے بعد یہ شخص واپس آتا ہے علی کے پاس، ایک مرتبہ مولا کائنات نے انگلیوں کو لیا اور اس کی ہتھیلی کو قریب کیا، اس کے بعد انگلیوں کو جوڑنے کے بعد کہا دیکھو انگلیوں کو کاٹنا میری عدالت کی نشانی تھی، انگلیوں کو جوڑنا میری محبت کی نشانی ہے۔ انسان کو بلند کرتی ہے، انسان کو نیچا نہیں کرتی۔ ہم حسین کے لیے بیٹھے ہیں، وہی حسین ابن علی جو علی کے بیٹے ہیں، اور ان کی محبت میں یہ ساری کائنات ہے۔ اسی حسین جو علی کے بیٹے ہیں، اس بہادر انسان کا ایک بہادر سپاہی جس کی شہادت سب سے پہلے واقع ہوئی، جس کو مسلم کی عقیدت۔ عزیزان گرامی، آج میں چاہتا ہوں کچھ مصیبت ان کے سلسلے میں بیان کروں، اس لیے کہ عام طور سے جو اصحاب و امثال کے فضائل اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ دوسری سے، تو میں سوچتا ہوں کہ جناب مسلم کے مسائل بیان کیوں زیادہ تمام مسلم کے لیے عقیل کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ بہادر انسان جناب مسلم، جب کوفے والوں نے دعوت نامہ پیش کیا، خط لکھا کہ حسین ہمارے آقا ہیں، آپ تشریف لے آئیے کوفہ، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ یزید یہ چاہتا ہے کہ زبردستی ہم سے بیعت لے لے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا علی کوفے میں حاکم تھے، خلیفہ مسلمین تھے، ہم آپ کو بیعت کریں۔ چنانچہ جب دعوت دی گئی، امام نے خط لکھا اور مسلم کے حوالے کیا۔ ایک غریب انسان، ایک بے وطن انسان جب مسلم کو بھیجتا ہے، مسلم وہ ہے جن پر پورا بھروسہ ہے حسین کی تاریخ، وہ نائب امام بن کے جا رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھتا ہے جب مسلم کوفہ پہنچے ہیں تو 18,000 لوگوں نے بھرے تھے، اور حسین کے یہ سفیر جب 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ زیاد تو رکن ہوا ہے، زیاد بصرہ کا حاکم تھا اور کوفہ میں بشیر حاکم تھا۔
یزید کو جب پتا چلا کہ سفیر حسینی جا رہے ہیں تو اس نے ابن زیاد کو پکڑا، کہا کہ تم بصرہ کا بھی والی ہو اور تم کو والی میں گفا کو بھی قرار دیتا ہوں اور بشیر پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ ابن زیاد دونوں جگہ کا والی ہو گیا اور وہ بازار کوفہ میں نقاب ڈال کر آتا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہو کے چل رہا ہوتا ہے، اور جو حسین کے چاہنے والے بڑے بڑے صحابی اور چاہنے والے چہروں کو پہچاننا چاہتا ہے، کیسے کیسے افراد ہے، سب کو چن چن کے قتل کیا جائے اور اس نے تمام لوگوں کو پہچاننا شروع کیا۔ اس کے بعد بیعت جب مسلم سے ہو کے دیکھا ہے 18,000 افراد کی، تو نماز میں مشغول ہوئی اور ظلم جب دیکھا ہے تو ایک بیعت کرنے والا بھی پیچھے نہ رہا۔ اب مسلم یکم تنہا ہے اور بازار کی طرف گئے اور ایک ایسا گھر دیکھا جہاں پہ سوچا کچھ بیٹھ گیا ہے، آرام کروں ہے، کہاں سوچ پوچھا تو فکر تھی۔ تاریخ لکھتا ہے کہ اندر سے ایک خاتون نکلی، نکلنے کے بعد پوچھتی ہے شیخ سب لوگ چلے گئے، حالات کوفے کے ٹھیک نہیں ہے، تم بھی اپنے گھر چلے جاؤ۔ ایک مرتبہ مسلم فرماتے ہیں اے معظمہ جس کا کوئی گھر کا وہ کہا جائے۔ ایک مرتبہ معظمہ سے پانی مانگا، معظمہ نے پانی پلایا، کہا شیخ واپس چلے جاؤ۔ پھر جواب کیا جس کا کوئی چاہنے والا اور کوئی گھر نہ ہو، جو بے وطن ہو وہ کہاں جائے گا۔ مرتبہ اس عورت نے پوچھا کہ آپ کہاں سے رہنے والے ہیں؟ مرتبہ آواز دیتے ہیں میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ عورت نے پوچھا مدینہ میں کہاں سے رہنے والے ہیں؟ مرتبہ مسلم کہتے ہیں محلے بنی ہاشم سنا ہے، کہاں میں نے سنا ہے وہاں میرے آقا حسین ابن علی ہے، میرے آقا علی ابن ابی طالب تھے۔ آزادارو جب مسلم نے یہ سنا ایک مرتبہ آواز دی اے معظمہ، ارے میں اسی خانواده سے ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں۔ معظمہ نے سب یہ سنا، ارے آقا مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ اندر میں گئی، اس کے بعد کھانا پانی ہوا، تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ مسلم اجازت چاہتے ہیں، معظمہ کہتی ہے اے آقا شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ آزادارو وہ وقت بھی قریب آتا ہے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ وہ وقت بھی قریب آتا ہے جب رات کی تاریکی میں مسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ بتاتی ہے جیسے جیسے رات گزرتی جاتی تھی معظمہ پوچھتی جاتی تھی ارے آپ کو کوئی حاجت ہو تو بتا دیجیے۔ ایک مرتبہ مسلم کہتے ہیں ارے میں آج رخصت ہونے والا ہوں۔ تاریخ میں ملتا ہے وہ شب ایسی تھی جب رات ڈھل گئی تو ابن زیاد کی سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ادھر ڈھونڈ کر جب مسلم کو تلاش کر رہے تھے، کیا کہوں اس معظمہ کا بیٹا ایسا تھا کہ ایک مرتبہ گھر میں آ کر دیکھا، پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ اس نے جا کر ابن زیاد کو خبر دے دی ارے میرے گھر میں مسلم موجود ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ابن زیاد نے لشکر بھیجا، اب مسلم کے پاس لشکر آ گیا۔ اب جب لشکر آیا مسلم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مسلم جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے معظمہ نے کہا آپ گھر میں رہیے اور جنگ کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ مسلم کو ناگوار گزرا ارے میری موجودگی میں کسی نامحرم کے پاس کوئی دوسرا آئے۔ ایک مرتبہ مسلم باہر نکل گئے، جنگ کرنا شروع کیا اور ایسے مارتے تھے جیسے کھیتی کاٹی جاتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب لشکر ختم ہونے لگا ایک مرتبہ والی کہتا ہے، ایک مرتبہ لشکردار انبردار کہتا ہے کہ اب لشکر ختم ہو رہا ہے، ابن زیاد سے کہو کہ 5,000 کا لشکر اور بھیجے۔ تاریخ بتاتی ہے ابن زیاد کہتا ہے آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے کتنا بڑا لشکر چاہیے؟ آزادارو اس
کے بعد 5,000 کا لشکر بھیجا. اب مسلم لڑ رہے ہیں. آواز دی دشمن نے، ارے ابن زیاد یہ کوئی بنی اور بکار نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے. اب ایک مکاری کی اور ایک گڈھا کھودا. اس کے بعد وہاں پہ خس و خاشاک ڈال دیے، گھاس وغیرہ ڈال دی تاکہ مسلم لڑتے لڑتے آئے اور وہاں پہ گڈھے پہ گر جائے اور ہم پکڑ لیں گے. وہی مسلم آگے بڑھتے گئے، گڈھے میں گر گئے، دشمنوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے. ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا ہے مسلم. ایک مرتبہ مسلم آواز دیتے ہیں ابن زیاد کو غصہ آتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے اس کو قتل کر دو. تاریخ ملتا ہے کہ مسلم کو دارالنوارہ پہ لے جایا گیا. جب دارالنوارہ پہ لے گیا جلاد کہتا ہے میں قتل کروں گا. مسلم کہتے ہیں مجھے کچھ حاجتیں ہیں، آپ مجھے ذرا سا پانی پلا دو. ایک مرتبہ پانی لایا گیا. میں کہوں گا اے مسلم، اے آقا آپ کو پانی مل گیا، مگر کربلا کے میدان میں حسین کا طرف کر خاک و خون میں غلطہ پڑ رہے، پانی میسر نہ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا چاہتے ہیں، دانت زخمی ہے. کیا دیکھا پورا گلاس خون سے بھرا ہوا ہے، پانی نہ پی سکے. اس کے بعد ایک وصیت کی کہا دیکھو اے جلاد، 2 وصیتیں ہیں، چند وصیتیں سن لو. تو کہا کیا؟ ایک وصیت یہ ہے کہ میرے آقا و مولا وہ راستے میں وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، کسی سے کہلوا دو کہ وہ واپس چلے جائے، اس لیے کہ کوفے والے ان کے دشمن ہو چکے ہیں اور وہ صرف پناہ نہیں ہے، امر نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ان کی بہن زینب ام کلثوم بھی ہے. آزادانو. اس کے بعد ایک اور وصیت فرمائی، کہا دیکھو یہ میری زرہ پیش کر کے فلاں کو قرض دے دینا، میں نے اس سے قرض لیا تھا. ہاں آزادانو. اس کے بعد جنگات نے قتل کیا، مسلم شہید ہو گئے، لاشا بازار کوفہ میں پھرایا جانے لگا. ادھر حسین کے پاس ایک شخص آتا ہے، محتاج، ارے حسین ابن علی آپ ہی ہیں؟ کہاں؟ سارے مسلم شہید کر دیے گئے. جب حسین نے یہ خبر سنی، یہ غم انگیز خبر سننے کے بعد کھڑا گئے. ایک مرتبہ عقیل کے بیٹے مسلم ہیں نا، ان کی ایک بچی تھی. اس بچی کے پاس گئے اور جانے کے بعد یتیموں کا سلوک جو کیا جاتا ہے اس بچی کو بوسہ دیتے ہیں اور یتیموں کی طرح سنبھالتے ہیں اور مہربانی کرتے اس پہ. ایک مرتبہ وہ بچی سمجھ گئی، کہا آپ کبھی اس طریقے سے مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ بابا کی خیر تو ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی تمہارے بابا شہید ہو گئے. جب مسلم کی زوجہ جناب رقیہ نے سنا، ایک مرتبہ رونے لگی. عباس جیسا بھائی موجود تھا. ایک مرتبہ عباس نے اے بہن رقیہ ارے گھبراؤ نہیں، کوفے کو عید سے عید بنا دیں گے. میں کہوں گا مولا ارے آپ جناب رقیہ کے لیے آمادہ ہیں، مگر ہائے اشک آنسو، کربلا میں جب حسین شہید ہو جائیں گے، وہ حسین کی بہن زینب جب اکیلی ہوگی، ایک مرتبہ سوار ہونا چاہے گی، کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا. حسین کی بہن زینب اکیلی سوار کرائی جائیں گی. واہ حسینہ واہ غربتا، انا للہ و انا الیہ راجعون. نزل من الغائب اور اس خصوصی عبادت کو قبول فرما اور حفاظت فرما، عطاءات عالیہ کی حفاظت فرما اور ان کی زیارت سے مشرف فرما. امام زمانہ و ظہور تعریف فرما. آمین الناس و الشماس فرما. ربنا تقبل